بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا شہریار امتیاز نارے، جو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے، آرٹیکل 44، اور پچھلی ویڈیو میں آرٹیکل 43 پہ ہم نے چھوڑا تھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آرٹیکل 44 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان says the term of office of president۔ اس کا کلاز 1 ہے، وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دا پریزیڈنٹ شیل ہولڈ آفس فار اے ٹرم آف 5 years فرام دا ڈے ہی انٹرز اپان ہز آفس۔ اس میں ٹرم کی بات کی گئی ہے، پریزیڈنٹ کے ٹرم کی، کہ کب تک وہ پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی آفس 5 سال کے لیے ہولڈ کر سکتا ہے جس دن سے وہ آفس میں انٹر ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے پرووائڈیڈ دیٹ پریزیڈنٹ شیل ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا ایکسپائریشن آف ہز ٹرم کنٹینیو ٹو ہولڈ آفس انٹل ہز سکسیسر انٹرز اپان ہز آفس۔ اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے پریزیڈنٹ کے لیے کہ پریزیڈنٹ جب تک اپنی آفس جو ہے کنٹینیو رکھے گا، یعنی اگر اس کا ٹرم ایکسپائر ہو جاتا ہے پھر بھی اپنی آفس کنٹینیو رکھے گا جب تک اس کا کوئی سکسیسر یعنی کوئی نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ کی آفس میں انٹر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کا کلاز 2 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اے پرسن ہولڈنگ آفس ایز اے پریزیڈنٹ shall be eligible for a re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ شخص جو کہ پریزیڈنٹ کی آفس جو ہولڈ کر رہا ہے وہ پھر سے ری الیکشن کے لیے ایلیجیبل بن سکتا ہے، لیکن وہ بندہ صرف مسلسل 2 ٹرمز کے لیے ہی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ پاکستان میں صرف 2 کنزیکیوٹیو ٹرمز ہی ہیں فار دا الیکشن آف پریزیڈنٹ۔ اس کا کلاس 3 ہے، وہ کہتا ہے دا پریزیڈنٹ میں بائی رائٹنگ انڈر ہز ہینڈ ایڈریسڈ ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ریزائن ہز آفس۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر آفس ریزائن کرنا چاہتا ہے آفس سے اپنی سے، تو وہ خود اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خود یعنی لکھ کر اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کو ریزگنیشن دے گا، لکھ کر دیٹ آئی وانٹ ٹو ریزائن۔ جو اس کے بعد ہے آرٹیکل 45 پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن ایکسیٹرا، یعنی کہ پریزیڈنٹ کے پاس اب کون کون سے پاورز ہیں وہ بتا رہے ہیں، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ پارڈن یعنی کہ معافی دینا۔ دا پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن، ریپرائیو اینڈ ریسپائٹ اینڈ ریمٹ، سسپینڈ اور کمیوٹ اینی سینٹینس پاسڈ بائی اینی کورٹ، ٹریبیونل اور اتھارٹی۔ اس میں پریزیڈنٹ کے پاورز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو جو ہے کوئی پھانسی کی سزا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ اس کی سزا کم بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سسپینڈ بھی کر سکتا ہے اس کی سینٹنس کو، اگر کسی بھی کورٹ نے یا کسی بھی اتھارٹی نے اس کو پاس کیا ہے، یا کسی بھی ٹریبیونل کسی بھی پاکستان کی اتھارٹی نے اگر اس کو سزا دی ہے تو وہ اس کو کم بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 46 پریزیڈنٹ ٹو بی کیپڈ انفارمڈ، یعنی پریزیڈنٹ کو انفارم رکھا جائے گا۔ دا پرائم منسٹر شیل کیپ دا پریزیڈنٹ انفارمڈ آن آل میٹرز آف انٹرنل اینڈ فارن پالیسیز اینڈ آن آل لیجسلیٹو پروپوزل۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 46 پریزیڈنٹ ٹو بی کیپڈ انفارمڈ، پریزیڈنٹ کو انفارم رکھا جائے گا۔ اب کون انفارم کرے گا پریزیڈنٹ کو؟ وہ ہے اس میں لکھا گیا ہے دا پرائم منسٹر شیل کیپ دا پریزیڈنٹ انفارمڈ آن آل میٹرز آف انٹرنل اینڈ فارن پالیسیز اینڈ آن آل لیجسلیٹو پروپوزلز دا فیڈرل گورنمنٹ انٹینڈس ٹو برنگ بیفور مجلس شورا پارلیمنٹ، یعنی کہ
پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو آل دی میٹرز، یعنی کہ اندرونی ہو چاہے فارن پالیسیز ہو یا پھر چاہے کوئی بھی قانون سازی کے کوئی بھی پروپوزلس اگر فیڈرل گورنمنٹ لانا چاہتی ہے مجلس شورا میں، اس ہر چیز سے وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو انفارم رکھے گا.